بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرء لیحرم الرزق بخطیئت یعملہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو گزشتہ جو موضوع طے کیا گیا تھا اور اس پر کچھ گفتگو بھی ہوئی، اسی موضوع کو اس وقت بھی جاری رکھا جا رہا ہے، یعنی ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ کیسے بنائیں، سکون والا گھر، چین اطمینان والا گھر ہم لوگ کیسے بنائیں۔ گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ٹھنڈک ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت میں بے سکونی اور بے قراری ہے۔ تو مومن کی نگاہ میں تو سکون پانے کا آسان ترین ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد میں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم لوگ مشغول رہیں، اور جو بے سکونی کا سبب ہے یعنی اللہ کی یاد سے غفلت، اس سے ہم کوسوں دور رہیں۔ معزز ماں بہنوں، انسان کی ایک فطرت رہی ہے، انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے تو بڑی محنت کرتا ہے، لیکن جو نعمت حاصل ہو گئی اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کی محنت اتنے درجہ نہیں ہوتی۔ یہاں سکون کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، ہم لوگ سکون کے پانے کے لیے تو بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں اور ہمارا گھر ایک ایک کونا سکون سے بھر جائے، اس سلسلے میں ہماری کوششیں رہتی ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ نے پہلے سے جو سکون عطا فرما رکھا ہے اس سکون کو باقی رکھنے کی اتنی کوشش نہیں کی جاتی۔ چنانچہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کا یہی ارمان اور اس کی امید رہتی ہے کہ مجھے زندگی کے کسی لمحے کے اندر کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی آوے ہی نہیں، اور بعض ایسے سکون کو پانے کے لیے جو اس دنیا کے اندر پوسیبل ہی نہیں ہے، انسان بہت سارے ایسے ہاتھ پیر مارتا ہے جس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے پریشانی کے، اور اس سکون کو نہ پانے کے نتیجے میں دل میں ایک دکھ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے، اور کچھ وہ نہیں پاتا۔ تو پہلی بات تو یہ طے کر لیجئے کہ اس دنیا کے اندر 100% سکون کسی کو میسر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اس گرم دنیا کے اندر بھی، اس کے بعض اسباب ضرور ہیں، ان کو جو لوگ اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتے ہیں، پھر وہ مصیبت کے اندر، دکھ کے اندر بھی دل ٹھنڈا پاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میری زندگی میں کوئی مرض ہی نہ ہو، میری زندگی میں روزی کی تنگی کبھی آوے ہی نہیں، ہمیشہ خوشحالی ہی رہے، اور میں کبھی مڈلیس ہوں ہی نہیں، میرے ذہن و دماغ کا سکون ایک ٹکا بھی کبھی کم نہ ہو، تو یہ امپوسیبل چیز ہے۔ اس دنیا کی ہر خوشی غم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بزرگوں نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، اس دنیا کی ہر خوشی غم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہر سکھ کے ساتھ دکھ بھی چلا آتا ہے، اور 100% سکون کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جنت ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اس طرح کی سکون والی کیفیت پانا چاہے کہ اس کے ساتھ کوئی دکھ ہو ہی نہیں،
کوئی بے قراری بیتابی اور بے چینی ہو ہی نہیں، تو یہ آدمی دنیا میں اس جنت کو چاہ رہا ہے جو اللہ نے آخرت میں رکھ رکھی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتار چڑھاؤ، چھاؤں اور دھوپ، سیاہ سفید، اچھا برا، سب کچھ رکھا ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ نے جو لکھ دیا اس چیز پر انسان راضی رہے، یہ ہے سب سے بڑی خوشی کا پتہ اور سب سے بڑی خوشحالی کا ایڈریس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس طرف توجہ کریں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کو ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کیے ہوئے ہیں۔ ایک بات یقین کے طور پر یہ جان لیجئے کہ ایمان کی ذاتی صفت ہے سکون۔ ایمان عربی کے اندر امن سے ہے، امن کا مطلب ہوتا ہے اطمینان۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جہاں ہے وہاں امن ہے، یعنی اطمینان ہے، اطمینان ہے یعنی سکون ہے، قرار ہے، دل کو ٹھنڈک ہے۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، مومن کو جو سکون حاصل ہے وہ ایمان کی ذاتی صفت کے طور پر حاصل ہے، اور کفار کو اسباب کے تحت سکون حاصل ہوتا ہے۔ ان کا دل چونکہ ایمان سے خالی رہتا ہے، اس لیے ٹھنڈک کا بنیادی سبب ان کے پاس موجود نہیں، تو انہیں اسباب میں سکون ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ انہیں ٹھنڈک چاہیے ہے تو پھر وہ جو ہے اے سی کا سہارا لیتے ہیں، اگر انہیں گرم اپنا وجود چاہیے ہے تو ہیٹر کا سہارا لیتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کو بھی ان اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، بشر ہے، انسان ہے، مگر اس مومن کا دل گرمی میں بھی اپنے اللہ کے فیصلے کے تعلق سے ٹھنڈا رہتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہیٹر نہیں ہے تو چاہے انسان کو گرمی حاصل کرنے کا سبب میسر نہیں، مگر اس کا جی اس پر ٹھنڈا ہے کہ میرے رب نے گرمی دی، ٹھنڈی دی، اور اس ٹھنڈی کو دور کرنے کے لیے جو ہیٹر تھا اسے بھی بند کر دیا، لیکن فیصلہ میرے رب کا ہے، اس لیے میں سکون سے ہوں۔ یہ چیز کفار کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے اطمینان ان کا اسباب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور مومن کا سکون جو ہے وہ اس کے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے میری ماں بہنوں، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنا رہا سہا سکون بھی کھو دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے معاشرے میں چلتی پھرتی کتنی ہی تصویریں آپ اس کی دیکھتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو اپنے گھر کا سکون نظر نہیں آتا، اور وہ ایک ذہن میں قائم کیے ہوئے سکون کو پانے کے لیے ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور بالآخر اپنا رہا سہا سکون بھی کھو دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ سکون پانے کو اس میں منحصر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو ہی سکون ملے گا، چنانچہ دوسرے لوگوں کو وہ آئیڈیل بناتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی کے پاس اتنا بیلنس ہے، وہ اتنا زیادہ پیسہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں سکون حاصل ہے، تو ہم بھی اتنے پیسے تک پہنچنے کی کوشش کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایسا سکون پانے کے لیے پھر انسان پیسے کے پیچھے اندھا ہو جاتا ہے، اس کو نہ تو اس کی فکر رہتی ہے کہ میں پیسہ اللہ کے حلال طریقے سے حاصل کروں، اور نہ ہی اس کی فکر رہتی ہے کہ میرے رب نے جو گناہ قرار دیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے مجھے پیسہ حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک دم مالدار ہونے جاتے ہیں، اور وہ حضرات جب ایک دم مالدار ہونے جاتے ہیں تو پھر تجارت کا راستہ اپنانے کے بجائے سود و انٹرسٹ کا راستہ اپناتے ہیں، اسی طرح جوئے اور سٹے کا راستہ اپناتے ہیں، جن میں بعض لوگوں کو ایک دم سے مالداری حاصل ہو جاتی ہے، اس طرح کے اسباب پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، یقین جانو آپ کو آپ کے گھر کا سکون برقرار رکھنا ہے تو اس طرح سے ایک دم مالدار بننے کی، اللہ کی نافرمانی والے راستے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ دنیا میں سبب بھی اپناؤ، لیکن اس سے زیادہ جو سکون باقی ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو، وہ پگھلنے نہ پائے، اس سلسلے کی آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم نے تو پوری شریعت میں نظر ڈال کر ایک بات یہ محسوس کی کہ نیکی کے انجام دینے کی وجہ سے سکون برقرار رہتا ہے،
اپنے گھروں کا ماحول اللہ کی فرما برداری والا بنانے کی وجہ سے لوگوں کے دل ٹھنڈے رہتے ہیں، اور گناہ جہاں آیا وہاں ہر قسم کی ظاہری باطینی نعمتیں چھن جایا کرتی ہے۔ آپ کے پاس موجود سکون کے خزانے ہی کیوں نہ ہو، وہ گناہ کی وجہ سے ایسے پگھل جاتے ہیں کہ نہ پوچھئے بات۔ اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، حضرات صحابہ اور صحابیات کے اقوال موجود ہیں۔ میری ماں بہنوں، آج کی مجلس میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ گناہ کم کرو اور ختم کرو، انشاءاللہ دو فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ آپ کے گھر کے اندر سکون آنا شروع ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو موجود سکون ہے وہ پگھلنے سے جو ہے بند ہو جائے گا، اس کا پگھلنا بند ہوگا اور یہ چیز محفوظ رہنا شروع ہوگی۔ میری ماں بہنوں، آپ غور تو کیجئے، ہم لوگ سکون آخر کس چیز کو کہتے ہیں؟ سکون ایک انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو ملا ہوا رزق جو ہے بابرکت ہو، وہ کام پر لگے، اس کو کام میں آئے۔ اور دوسرا سکون کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر میری عزت و آبرو بنی رہے، مجھ کو کوئی لاس، کوئی نقصان نہ جائے۔ یہ انسان کے ذہن و دماغ کے اندر سکون کا معیار ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ساری چیزیں واقعی سکون دلاتی ہے۔ میری عزت لوگوں کے درمیان میں ہے، لوگوں کے قلوب کے اندر میری عزت و شرف ہے، تو ظاہر ہے کہ میرا جی اس سے ٹھنڈا رہے گا، اور اسی کو سکون کہا جاتا ہے۔ میری روزی میں اتنی برکت ہے کہ اپنے ساری ضروریات پوری کرنے کے باوجود بھی میرا پیسہ، میری تنخواہ بچ جاتی ہے، تو یقیناً یہ چیز سکون کی چیز ہے۔ اسی طرح اگر میرے ذہن و دماغ کے اوپر کوئی غم سوار نہیں ہے تو اس کو بھی ہم لوگ سکون کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت قائم ہے تو اس کو بھی سکون کا ماحول کہا جاتا ہے، اور واقعی شریعت بھی اس کو سکون سمجھتی ہے۔ ارے جو چیز انسان کی طبیعت اور مزاج پسند کرتی ہے شریعت اس سے آگے نہیں جاتی، فطرت کے عین مطابق شریعت بھی فیصلہ کرتی ہے، مگر شریعت ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ آپ کو روزی کی برکت چاہیے تو آپ اسباب اختیار کیجئے مگر گناہوں سے بچیے، ورنہ گناہ سے نہیں بچیں گے تو لاکھ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی آپ روزی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنایا، چنانچہ ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ انسان کو کبھی کبھی اس کی زندگی میں کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، ان المرء لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، انسان اپنی زندگی میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی سے محروم کر دیتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جن لوگوں کی نگاہیں صرف اس پر اٹکی ہوئی ہے کہ ہاتھ پیر ماریں گے تو روزی ملے گی، گناہ کی ایسی تیسی، وہ گناہ کی طرف بالکل التفات نہیں کرتے، چاہے دسیوں گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہوں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جاب روزی دلاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس حدیث کے آئینے میں ان کو دیکھنا چاہیے۔ آپ جاب کے ذریعے سے اگر روزی کماؤ گے بھی تو وہ پگھل کے رہ جائے گی، آپ کی ضرورتیں کھڑی رہے گی اور آپ کی روزی ساری ختم ہو جائے گی۔ اسی کو روزی کی محرومی کہا جاتا ہے۔ اور آپ ڈھونڈیں گے کہ میں اتنے ہاتھ پیر مارتی ہوں، یا میرا شوہر، میرے گھر والے اتنے ہاتھ پیر مارتے ہیں، نہ کھانے کا سکون دیکھتے ہیں اور نہ اوڑھنے بچھونے اور نہ سونے کا، اتنا زیادہ محنت کے باوجود بھی ہمارے گھر کی ضرورتیں آخر پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا بنیادی سبب ہم سے سرزد ہونے والے بعض وہ گناہ ہیں جس کی طرف ہم التفات نہیں کرتے۔ قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشفقت ذات پر، آپ نے اس باریک گوشے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی کہ تم ہاتھ پیر مارو، اسباب اپناؤ، دنیا دار الاسباب ہے، مگر اسے ہرگز نہ بھولو کہ آپ کا کمایا ہوا گناہ کی وجہ سے سارا بھسم ہو سکتا ہے، جل سکتا ہے۔ تو نعمت سکون کو حاصل کرنے کی جہاں کوشش کرو، اس کو برقرار رکھنے اور باقی رکھنے کی بھی کوشش کرو، اور اس کا آسان راستہ یہی ہے، چکوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مختصر سی روزی میں تمہیں اتنا زیادہ ضرورتیں پوری کرے گا کہ لوگوں کو رشک آئے گا۔
کہ اس آدمی کی روزی کیا روزی ہے، مختصر سی تنخواہ، لیکن اس کو کبھی کسی آدمی کے سامنے ہاتھ پسارنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، چونکہ اس نے اسباب اپنانے کے ساتھ اپنے گھر کو گناہوں سے پاک رکھنے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ بس اس حدیث شریف کی روشنی میں بڑے دو ٹوک انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ اسباب اپنانے کے ساتھ جب تک گناہوں سے بچا نہیں جائے گا، روزی کی وہ برکت پائی نہیں جا سکتی جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں۔ دونوں کام کرنے پڑیں گے، گناہوں سے اپنا بچاؤ اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو روزی میں برکت عطا فرمائیں گے اور روزی کی محرومی کی سزا سے آپ کو بچائیں گے۔ دوسری ایک چیز ہمارے یہاں سکون کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے عزت۔ لوگوں کے دل و دماغ میں میرے حوالے سے بے عزتی نہ ہو، لوگ مجھ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ نے نہیں دیکھا بعض لوگ اپنے معاشرے کے اندر اپنے کسی چک کی وجہ سے اتنے بھی عزت ہو جاتے ہیں کہ کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اس آدمی کو لوگوں کے پاس عزت نہیں ملتی تو اس کا دل ہمیشہ بے سکونی سے گھرا رہے گا، اس کا دل بےتاب و بے قرار رہے گا کہ دیکھو میرے ہی پڑوس میں رہنے والا آدمی لوگوں میں کتنا باعزت ہے، اور میں ہوں کہ جب باہر نکلتا ہوں تو سب لوگوں کی انگلیاں میری طرف ہوتی ہے۔ اور واقعہ ہے کہ عزت کے ساتھ ساتھ سکون بھی ہے، تو ہم لوگ عزت کو پانے کے لیے صرف دنیاوی اسباب اپناتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عزت ختم ہو کر رہ جاتی ہے گناہ کی بنیاد پر، اور یہ بھی بڑے لوگوں کے کلام میں آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون نہیں جانتا؟ میری ماں بہنوں، وہ بھی آپ کی طرح ایک خاتون تھی، وہ بھی ایک بشر تھی، وہ بھی ایک انسان تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو اتنا بنا رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض سے ان کو اتنا حصہ ملا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کو وہ نصیحتیں کیا کرتی تھی، اور ان کی نصیحتوں کو صحابہ دل و جان سے لیتے تھے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر پوچھتے تھے کہ آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل ہے یا نہیں۔ جلیل القدر صحابہ کی رہنمائی جو علماء کے درجے کے تھے، حضرت عائشہ فرماتی تھی۔ بس یہی حضرت عائشہ ہے، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ آپ جانتی ہو حضرت معاویہ کون ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ایریے کا امیر بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو ان کو خلافت ملی تھی، اور حضرت علی جب تک تھے اس وقت وہ ایک جگہ کے امیر تھے، بہت بڑے امیر، ایک علاقے کے گورنر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط میں ایک بات لکھتی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا ایک خاتون حضرت عائشہ ہمارے ہی جیسی کتنا بڑا مضمون ذکر کر رہی ہے، اور ہم لوگ عزت کو جو اسباب ہی میں تلاش کرتے ہیں، حضرت عائشہ کی نگاہ میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے لکھا خط میں، اما بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد حضرت معاویہ کو لکھ رہی ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ اذا عمل بمعصیت اللہ عاد حامدہ من الناس ذامہ۔ حضرت عائشہ لکھتی ہے، اے معاویہ، جب انسان اپنی زندگی میں کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی چک کرتا ہے، تو کل تک معاشرے میں جو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، جو اس کا وکھان کرتے تھے، جو اس کی خوبیاں بیان کرتے تھے، یہی لوگ اس کے اس گناہ کے سبب اس کی مذمت کرنے والے، اس کا انسلٹ کرنے والے، بے عزتی اور رسوائی کرنے والے بن کے پلٹ جاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ عہدہ پا لیا، ہم نے ڈگری حاصل کر لی، اتنا بڑا مقام پا لیا، کسی منصب کے اوپر ہم لوگ فائز ہو گئے تو ہماری عزت ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے عزت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی لوگ بے عزت ہو جایا کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں بڑے مقام کے اوپر، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی وقعت نہیں۔ ان کا نام آتا ہے تو زبان کے اوپر ان کی برائی ہی آتی ہے، ان کے وہ برے کارنامے زبان پر آتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں انجام دیے۔ حضرت عائشہ حضرت معاویہ کو لکھتی ہے، انسان اگر گناہ کرے گا تو اس کی تعریف کرنے والوں کے دل اللہ پلٹا دیں گے، اور یہی لوگوں کی زبانیں اس آدمی کی تعریف کے بجائے اس کی برائی کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ میری ماں بہنوں، کیا سمجھا جا سکتا ہے اس سے؟ عزت کے اسباب دنیا میں کچھ دوسرے ہیں اور شریعت کی نگاہ میں دوسرے ہیں۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے بچو، آپ کی عزت برقرار رہے گی، بڑھے گی، ترقی کرے گی اور باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں اس طرف بھی التفات کرنا چاہیے، عزت
ہی کو سکون بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ جو باعزت ہے وہ باسکون ہے، اور بے عزت ہے اس کے دل کے اندر ہمیشہ تشویش رہتی ہے، ہمیشہ ایک پریشانی سی رہتی ہے. ہمیں عزت پانی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس حدیث شریف سے بھی پتا چلا کہ آپ کو عزت والا سکون چاہیے ہے تو بھی آپ کو گناہ سے بچنا پڑے گا، اور روزی والا سکون چاہیے ہے تو بھی آپ کو گناہ سے بچنا پڑے گا. اور یہ صرف حضرت عائشہ نہیں فرماتی، دیگر صحابہ بھی اس طرح کے قول فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک بڑے صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بھائی، تم لوگ اس بات سے ڈرا کرو کہ مومنوں کے دلوں میں تمہاری دشمناوٹ آ جائے. بہت مختصر سا جملہ ہے. ایک صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص کو نصیحت کر کے فرما رہے ہیں، بھائی اس بات سے ڈرا کرو کہ مومنوں کے دلوں میں تمہاری عداوت و دشمناوٹ آ جائے. یہ یوں بہت موغم جملہ ہے، اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابو الدرداء یوں فرمانا چاہتے تھے کہ تم اپنے گھر میں اندھیری کوٹھڑی میں کوئی نہ دیکھے، اس طرح سے خفیہ طریقے پر، پوشیدہ طریقے پر کوئی گناہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس گناہ کی بے برکتی اور نحوست سے مسلمانوں کے دلوں میں تمہاری محبت نہیں بغض ڈال دے گا، تمہاری نفرت ڈال دے گا. کل کو تم نکلو گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر آج تک تمہاری محبت تھی، اس گناہ کو کوئی دیکھنے نہیں آیا، مگر اللہ نے اس نحوست کا اثر مومنوں کے دلوں پر یہ ڈالا کہ سب کے دل میں تمہارے متعلق ایک بغض آ گیا ہے، ایک دوری آ گئی ہے، اور سب چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہ آئے تو اچھا ہے، ہماری مجلس میں آ کر نہ بیٹھے تو اچھا ہے. میری ماں بہنوں، یہ ابو الدرداء جیسے بڑے صحابی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جو حضرات صحابہ کی کسی چک کے اوپر بھی خاموش نہیں رہتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ دیگر حضرات پر یہ نکیر کر چکے ہیں. تو اتنے بڑے صحابی کا یہ قول ہے کہ تم اگر چھپ کر بھی گناہ کرو گے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن وہ ذات دیکھے گی جس کے ہاتھ میں لوگوں کی عزت ہے، آبرو ہے، مان ہے، سنمان ہے. اگر تم گھر میں بیٹھ کے چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت بغض سے بدل جائے گی. معلوم ہوا کہ ہم چاہیں کہ ہم کو لوگوں کے دلوں میں محبت والا مقام ملے تاکہ ہمارا دل سکون میں اور قرار میں رہے، چین اور اطمینان میں رہے، تو بھی آپ کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ایک اور تابعی ہیں غالباً حضرت سلیمان تیمی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوشیدگی میں چھپ چھپ کر کبھی گناہ کرتا ہے، اور صبح جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک ذلتی کا نشان ڈال دیتے ہیں، جس کو لوگوں کی نگاہ تو نہیں دیکھ سکتی لیکن مومن کا قلب دیکھتا ہے. چنانچہ سارے لوگوں کے مومنوں کے قلوب جو کل تک یہ نکلتا تھا، نگاہیں جھک جاتی تھی اس آدمی کے متعلق، ایک اچھی خاصی عزت سے لوگ اس کو دیکھتے تھے، لیکن اس نے گناہ کیا، کسی کو جانکاری نہیں ہوئی گناہ کی، مگر اللہ اس پر ایک ایسا باطنی اور معنوی نشان ڈال دیتا ہے کہ مومنوں کے قلوب اس کو دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہی عزت بے عزتی سے پلٹ جاتی ہے. میری ماں بہنوں، اتنے سارے بڑے لوگ اگر ذکر کریں تو ہم لوگوں کو بھی یقین کرنا چاہیے کہ ہماری عزت وابستہ ہے گناہوں سے بچنے میں، اور ہماری بے عزتی تعلق رکھتی ہے ہمارے گناہ میں مبتلا ہونے کے ساتھ. تو آپ دنیاوی اسباب و ڈگریاں اور منصب و عہدے پانے کے لیے کوشش کریں، وہ بھی عزت کا دنیا میں سبب کی حد تک نشان سمجھا جاتا ہو، لیکن اصل عزت انسان کو لوگوں کے دلوں کے اندر جو ملا کرتی ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے نتیجے میں مل سکتی ہے. تو میں ان حضرات کے ارشادات کی روشنی میں ایک بات آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عزت والا سکون، عزت والا چین اگر آپ کو چاہیے ہے تو آپ کو گناہوں سے خود کو بچانا پڑے گا. میری ماں بہنوں، آج ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یوں اپنے وطن میں اور بستی میں رہتے ہوئے تو گناہ نہیں کرتے. ابھی ویکیشن کے اندر پکنک پر جانے کا لوگوں کا رواج بہت ہے، مسلمان بھی بیرون ممالک میں اور ادھر ادھر جو ہے پکنک کے لیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے دائرے شریعت میں رہ کر اگر کوئی جاتا ہے شریعت منع بھی نہیں کرتی، آپ شریعت کے کسی اصول کو مت توڑیے، اپنے جی کو بہلانے کے لیے اگر آپ سارے احکام کی پابندی کرنے کے ساتھ جاتے ہو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی بستی کے اندر تو گناہ نہیں کرتے، مگر جب بیرون ملک میں یا کسی دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی جان پہچان والا تھوڑی ہے، یہاں اگر سینما میں ہم لوگ چلے گئے تو کون دیکھنے والا ہے، محلے میں شہر میں نگر میں اگر ہم لوگ گئے تو ممکن ہے ہمارے شہر والا کوئی آدمی ہو، یہ تو بالکل اجنبی گھومنے کی جگہ ہے، یہاں کون دیکھنے والا ہے، چلو چھپ چھپا کر جو ہے سینما چلے جاؤ یا پھر سیریلیں دیکھ لو یا لوگوں کے درمیان میں ناچ گان کی مجلسوں کے اندر جو ہے شریک ہو جاؤ، پاپ سنگروں کی مجالس لگتی ہے اس میں لوگ پیسہ دے کر جاتے ہیں، کلبوں کے اندر تھوڑی سی جو ہے ایک سیر کراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا نہیں۔ ان حضرات نے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، خاص طور پر یہ قید کیوں لگائی کہ چھپ کر گناہ کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اوپن کر دیں گے؟ عام طور پر طبیعت ہی یہ رہی ہے کہ لوگ اپنے ہوں تو ان کے درمیان میں انسان گناہ نہیں کرتا، مگر چھپ چھپا کر یوں گناہ کرتا ہے کہ چلو کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ میری ماں بہنوں، میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے معاشرے پر نگاہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ کہوں گا کہ یہاں رہ کر انسان کبھی زنا نہیں کرتا، 50 سال کی عمر میں ایک مرتبہ بھی زنا نہیں کیا، مگر آج بیرون ممالک میں ہوٹلوں میں جاتا ہے تو وہاں ہوٹلوں کے اندر ساری فیسیلیٹیز کے ساتھ خواتین بھی دی جاتی ہیں، بعض ایسی ہوٹلیں بھی دنیا میں قائم ہے، تو اس آدمی کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور یہ آدمی وہاں یوں سمجھ کر کہ اتنے دور دراز علاقے کے اندر مجھے کون دیکھنے والا ہے، نہ میری بیوی کو پتا چلے گا، نہ میری اولاد کو پتا چلے گا اور نہ ہی میرے اہل محلہ کو پتا چلے گا، وہ وہاں زنا کا منہ مار دیتا ہے۔ بس اس کی بے برکتی کا داغ نشان اس کے دل کے اوپر، دماغ پر، اس کے چہرے کے اوپر ایسا کالا لگ جاتا ہے کہ بستی میں آیا، کل تک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج کوئی عزت کرنے والا نہیں۔ وہ خود سوچتا ہے کہ ارے میں نے کیا کہ جس کی بنیاد پر لوگ آج وہ عزت نہیں دے رہے ہیں جو کل تک میں سفر میں جانے سے پہلے محسوس کرتا تھا۔ یہ وہی بات ہے جس کو ان ارشادات میں ذکر کیا گیا، تم کو عزت والا سکون و چین چاہیے ہے تو یہاں وہاں سب کی جلوت میں اور اپنی خلوت میں سب جگہوں کے اوپر آپ کو گناہ سے بچنا پڑے گا، تب جا کر آپ عزت والا سکون پا سکو گے۔ دیکھا آپ نے، روزی سے محرومی سے اگر آپ بچاؤ اختیار کرنا چاہو تو گناہ سے بچو، بے عزتی والے سکون، بے عزتی والی بے سکونی سے بچنا چاہو تو بھی آپ کو گناہ سے بچنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے آپ کی عزت لوگوں کے درمیان میں برقرار رہے گی۔ میری ماں بہنوں، سکون کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے دماغ ٹھنڈا ہو، میرے دل پر کوئی فکر سوار نہ ہو، تو اس کو بھی ہم لوگ سکون کہتے ہیں۔ شریعت بھی اسے سکون کہتی ہے کہ تمہارے دل و دماغ کے اوپر ٹھنڈک ہو، کوئی ٹینشن، کوئی فکر اور کسی قسم کا غم و ہم نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ آدمی سکون میں ہے۔ ارے ہمارے ہی محلے میں دیکھ لو، پیسے خوب ہیں، جاگیریں خوب ہیں، بہت ساری فیسیلیٹیز ہیں، لیکن اے سی کے اندر بھی انسان کو پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہی وہ دل میں ٹھنڈک نہیں ہے، چونکہ فکر سوار ہے، اسے اس کا فکر سوار ہے کہ ابھی کوئی پولیس آ کر مجھ کو اریسٹ کر لے گی، اس کو اس کا فکر سوار ہے کہ ابھی میں نے جس سے قرض لیا تھا وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور وہ مجھ پر سوار ہو جائے گا۔ مختلف قسم کے غم و ہم انسان پر سوار ہوتے ہیں، یہ بھی بے سکونی ہے، اور غم و ہم سے پاک ہونا اور انسان کے دل و دماغ میں ٹینشن و فکر کا نہ ہونا، اس کو سکون سمجھا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اس کا بھی تعلق گناہ سے بچنے کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ایک بہت جلیل القدر تابعی جو خواب کی تعبیر کے امام تھے، محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مقولہ سناؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بڑے لوگ کتنی گہری نگاہ رکھا کرتے تھے۔ امام محمد ابن سیرین کو ایک مرتبہ بہت زیادہ غم لاحق ہوا اور ٹینشن میں آ گئے، فکر کے اندر آ گئے۔ یہ بڑے لوگ تھے، اگر ہم ہوتے تو ہمارے غم کو دور کرنے کے لیے دنیا میں کسی پکنک پر چلے جاتے اور کسی جگہ لوگوں کے ناچ گان کا سہارا لیتے اور شراب کا اور زنا کا اور گناہ کا سہارا لیتے۔ یہ بڑے لوگ تھے، ان کی نگاہیں گہری تھی۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا
تو معلوم ہوا آج سے 40 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی بے برکتی آج 40 سال بعد غم کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بے غم رہیں اور ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی بیجا ٹینشن اور بیجا فکر نہ رہے۔ اسباب ٹھنڈک نہیں دلا سکتے، شوہر کی کمائی ڈبل ہو گئی لیکن ہمارا غم بھی ڈبل ہو گیا۔ آخر کمائی کے ساتھ، دنیا کی روزی کی وسعت کے ساتھ ہمارے غم کا دور ہونا وابستہ ہوتا تو ڈبل تنخواہ کی وجہ سے غم سنگل اور اس سے بھی کم ہو جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ پتا چلا کنیکشن ان دونوں کا نہیں ہے، کنیکشن ہے آپ بے غم اور بے ہم رہنا چاہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دیکھا آپ نے 40 سال بعد بھی یہ گناہ کاٹتا ہے، اور یہ تو بڑے لوگوں کے دل تھے، ان کے دلوں کے اوپر اس کی شفافیت کی وجہ سے یہ چیز پتا چل جاتی تھی۔ ہمیں تو عمر بھر پتا بھی نہیں چلتا اور ہم دوسرے اسباب ہی میں اپنا سر جو ہے بھیڑتے رہتے ہیں، اور اصل سبب جو گناہ تھا اس سے توبہ کی ہم کو کبھی نہیں سوچتی۔ میری ماں بہنوں، غم و ہم بھی اگر دور کرنا ہو اور اپنے آپ کو بے ٹینشن رکھنا ہو، جس کو سکون کا اعلیٰ معیار کہا جاتا ہے، ہم کو گناہوں سے اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے اہل خانہ کو جو ہے محفوظ رکھنا پڑے گا۔ ایک اور چیز ہے انسان کے مال کے اندر بے برکتی۔ جیسے آپ کا ریفریجریٹر ہے گھر پر، یہ ریفریجریٹر ہے تو صحیح بڑا مہنگا لیکن چند دنوں کے اندر وہ پریشانی لاتا ہے، مینٹیننس لاتا ہے۔ آپ ٹھنڈا پانی پینے، چیزوں کو ٹھنڈا رکھ کر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ریفریجریٹر لائے لیکن وہ اپنے مقصد میں کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ ارے ایک پڑوسی آدمی جس کے گھر کے اندر بہت کم پیسوں کا اور اتنی اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہے ریفریجریٹر، اس کا کنٹینیو چل رہا ہے، اور آپ کے گھر میں آپ کوئی بھی چیز لا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ مینٹیننس سے پلٹ جاتی ہے اور وہ اپنا فائدہ نہیں دکھاتی، مقصد میں آگے نہیں بڑھاتی۔ اس کو بھی بے برکتی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہو گیا ہے، کوئی باہر کی چیز ہو گئی ہے۔ ارے باہر کی سب سے بڑی چیز تو شیطان ہے جس نے آپ پر اثر کیا، آپ نے گناہ کیا، اور اس گناہ سے بڑھ کر دنیا میں بڑی کوئی ڈاکڑ نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ سیدھا جاتے ہیں اس طرف، چونکہ گناہ کی طرف التفات کریں گے تو ہمارے گناہ والی انجوئی بند کرنی پڑے گی ہم کو۔ اس طرف دیکھیں ہی کیوں، بس کسی پر ڈال دو کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے۔ یہ نفس کے چونچلے کو پورا کرنے کی چیز ہے، شیطان صحیح بات سجھاتا ہی نہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے یہ اسباب بجائے سکون بخشنے کے بے سکونی کی ہوا اس لیے پھینکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گناہ کا ماحول ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ایک طرف گناہ پر گناہ کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ان سارے اسباب کے سکون کی لگام ہے اس سے سکون کی امید رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے گھر کے اندر کوئی مینٹیننس زیادہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، اسباب کام نہیں کر رہے ہیں، پنکھا بالکل نیا لائے اور وہ جو ہے اپنا نتیجہ نہیں دکھا رہا ہے، آپ اوون لے آئے اور وہ اپنا صحیح کام نہیں کر رہا ہے، آپ ڈی فریز لے آئے اور وہ بار بار بگڑ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی بہت سی مرتبہ گناہوں سے وابستہ ہوتی ہے، ہماری نگاہ گناہوں کی طرف جاتی ہی نہیں۔ چنانچہ بعض ارشادات میں یہ بھی ملتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے وہب رحمۃ اللہ علیہ سے، میں ان کا مقولہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو یہ اسباب کے بگڑ جانے اور بے برکتی آنے کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ جڑا ہوا ہے اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے ساتھ۔ چنانچہ وہب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موقع سے کہا تھا، اللہ کی یہ حدیث قدسی کہی جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، تو یہ حدیث قدسی ہے، اور بنو اسرائیل کو کسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا بندہ جب میری فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے اور مجھے راضی کرتا ہے تو میں اس کی سب چیزوں میں برکت رکھ دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرا بندہ جب میری رضامندی والے کام، خوشنودی والے کام، نیکی والے کام، اچھے کام، بھلائی کے کام، طاعت و فرما برداری کے کام کرتا ہے تو میں اس کی چیزوں میں برکت رکھ دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، میں جتنی برکت دوں دے سکتا ہوں۔ اچھا، آگے اسی میں یہی ٹکڑا جو ہے حدیث قدسی کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ جب میرا بندہ میری معصیت کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو میں اس پر غصہ ہوتا ہوں
اور اس پر اپنی پھٹکار بھیجتا ہوں، اور ایسی پھٹکار بھیجتا ہوں جس کا اثر اس کی 7ویں پیڑھی تک جو ہے جا کر لگتا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کو اگر ہم لوگ غور سے دیکھیں تو ہم لوگ اصل میں غلط ایڈریس پائے ہوئے ہیں۔ سکون بے سکونی کا ایڈریس ہم کو غلط ملا ہے، حالانکہ ہم کو وہاں پہنچنا چاہیے جہاں ہمارے رب نے ڈائریکٹ فرمایا کہ تمہارے سکون کا ایڈریس میری رضامندی، میری خوشنودی ہے، میں برکتوں سے نوازوں گا۔ تب ایک بہت سستا ریفریجریٹر بھی آپ کو کسی کے ہائی برانڈ ریفریجریٹر سے زیادہ کام دے گا۔ آپ کا مختصر سے پیسوں میں سیکنڈ ہینڈ لایا ہوا یہ اوون دوسروں کے اعلیٰ سے اعلیٰ اوون کے مقابلے میں زیادہ فائدہ دے گا۔ ان سب چیزوں کی وابستگی، یہ سکون، یہ ہمارے دل کا اطمینان، یہ وابستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے۔ میری ماں بہنوں، میں تو یہاں رک کر آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان نے گناہ کیا، چلو خود نے گناہ کیا، خود بھگتان بھگتے، لیکن اس کی اولاد، دوسری اولاد، تیسری اولاد، 7ویں پیڑھی تک گناہ کی نحوست اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رنگ دیتے ہیں۔ اور اس گھر میں بے برکتی آئی تو اب ظاہر ہے کہ گھر میں تب تک برکت نہیں آئے گی جب تک اللہ چاہے گا نہیں۔ تو آپ کی اولاد آئی، اولاد کی اولاد آئی، اولاد کی اولاد آئی، 7ویں پیڑھی تک جتنے بھی آتے جائیں گے، یہ در و دیوار بے برکتیوں سے بھر گئی ہے۔ اس میں سے بجائے ٹھنڈک نکلنے کے گرمی نکلتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ آج بھی آپ دیکھیں گے گھروں میں جاتے ہیں تو ایک کل ان کا جی ٹھنڈا نہیں ہوتا، ارے رات کو 2 بجے تک اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھے رہتے ہیں، اور 2 بجے گھر میں جاتے ہیں، 2-4 کروٹ لیٹی نہیں لیٹی، یہاں تو پریشانی، پھر جا کر چوراہے پر تنہا پوری رات گزار دے گا، لیکن گھر میں اس کو سکون نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جبکہ قرآن گھر کو مسکن کہتا ہے، اور مسکن کا مطلب ہی جائے سکون ہے، جہاں سکون کی جگہ قرآن کہتا ہے وہاں آخر ہم کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اس گھر کی در و دیوار کو ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ٹھنڈک پہنچانے کے بجائے اس کی نافرمانیوں سے گرم کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کا بستر جب گرم ہے تو اس پر آپ کو نیند آخر کیسے آ سکتی ہے؟ ایک تو ہماری ظاہری گرمی ہے اور ایک باطنی گرمی ہے، یہ دل کو نہیں سونے دیتی، اور دل کی آنکھ بند نہیں ہوگی تو آپ کی ان ظاہری آنکھوں کو خاک سکون ملے گا، ہرگز یہ آدمی سو نہیں سکتا۔ اسی لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کی زیادہ سے زیادہ سوچیں، اور نافرمانی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے سکونی 7ویں پیڑھی تک پھیلا دیتے ہیں، اس سے ہم خود بھی محفوظ رہیں، اور ہماری ان معصوم اولاد کو ہمارے انجوئی کے خاطر کوئی دوسرا برداشت کر رہا ہے، اور ہمارے چند دنوں کے اللہ کی نافرمانی والے مزے لوٹنے کو دوسرا کوئی آدمی اس کا بھگتان بھگت رہا ہے۔ اللہ کے واسطے لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، لوگ دشمنوں کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں اور ہم اپنی صرف اولاد نہیں 7ویں نسل تک کی اولاد کے لیے برائی کا سامان کر کے جاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، وقتی لذتوں کو چھوڑیے، اللہ کے گناہ میں کبھی کسی کو جو ہے ٹھنڈک نہیں رہی ہے۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا غم شاید دنیا کے اندر دور ہو جائے، لیکن اس کے بعد کی جو پریشانیاں آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ ہم تاب نہیں لا سکیں گے۔ اللہ کرے اس مضمون کو بھی ہم لوگ سمجھیں، اس کی وابستگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے ساتھ کر دیے۔ سکون پانا ہے، برکت پانی ہے، چیزیں اپنے مقصد میں کامیاب رہے تو اللہ کی فرما برداری اپنے گھروں کے اندر اپناؤ۔ میری ماں بہنوں، سکون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایریے میں الحمدللہ زلزلہ نہیں ہے، ہمارے ایریے میں سیلاب نہیں آیا، ہمارے ایریے کے اندر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت نہیں آئی جیسے لڑائیاں ہو رہی ہے بہت سے علاقوں میں۔ تو ہمارا علاقہ الحمدللہ لڑائی کی، بے ترتیبی سے، بدنظمی سے پاک ہے۔ یہ سب چیزیں بھی سکون کی کہی جاتی ہے۔ آدمی کو کتنا ٹھنڈک ہے، پوچھو جس جگہ زلزلہ آیا وہاں پوری کی پوری بستی، ان کی نہ رات ہے نہ دن ہے، پورے دن رات جو ہے ایک ہی فکر، ارے ہمارا یہ برباد گھر اب آباد کیسے ہوگا۔ اور ہم کو اگلے دنوں بھی یہ ڈھچکا لگا رہتا ہے کہ کل کو واپس ایک بڑا آنچکا آئے گا، پرسوں ایک آنچکا آئے گا۔ جس جگہ سیلاب ہے دیکھو 6 مہینوں تک لوگ بیٹھے نہیں ہو پاتے۔ تو ایسی بے سکونی سے اللہ تعالی ہم کو اگر جو ہے دنیا کے اندر محفوظ رکھیں تو کہا جائے گا کہ آپ ایک گنا سکون میں ہیں۔ اب دیکھیے بے سکونی زلزلوں کی، سیلاب کی، فلڈ کی کس چیز سے آیا کرتی ہے؟ مہنگائی کی کس چیز سے آیا کرتی ہے بے سکونی؟ خود قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی وہ اس چیز کو جوڑتا ہے قرآن کریم گناہ کے ساتھ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری دنیا میں چاہے خشکی ہو یا سمندر ہو سب جگہ فساد پھیل گیا،
اور کس کی وجہ سے فساد پھیل گیا؟ اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے سبب۔ اور اللہ یہاں بھی ہم سے پیار کر رہا ہے، گنہگاروں سے اس کو پیار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، انہوں نے جو بدکاری کی ہے نا دنیا میں معمولی سا ان کو مزہ چکھا دیں تاکہ یہ توبہ کر کے آخرت کی بڑی سزا سے بچ جائیں۔ ارے لوگوں نے اپنے فرما برداروں اور وفاداروں سے تو محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں سے محبت کی کہ تم کو اتنی بڑی سزا سے بچانے کے لیے ایک ٹیسٹ میرے عذاب کا دنیا میں دے دیتا ہوں، ایک مزہ چکھا دیتا ہوں تاکہ تم لوگ بڑے عذاب سے، بڑی سزا سے بچ سکو۔ تو معزز ماں بہنوں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس دنیا کے نظام کو برقرار دیکھنا چاہیں، اس کی درہمی سے بچنا چاہیں تو بھی ہم کو برے کرتوت سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا تب، ورنہ یہ زلزلے آتے ہیں، سیلاب ہوا کرتے ہیں، دنیا میں بڑی چھوٹی ناگہانی مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ قرآن تو بہت صاف کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس بنیاد پر آتی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی فرما برداری چھوڑی اور نافرمانی کے اندر لوگ پڑ گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے، بعض جگہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی کہا گیا ہے، آپ کا ارشاد ہے، چنانچہ چند گناہ کی وجہ سے دنیا میں چند بھگتان بھگتنے پڑتے ہیں، چند قسم کی مصیبتیں جو ہے سہنی پڑتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں عام لوگوں کے مالوں میں جس وقت چوری ہونے لگے، عام لوگوں کے مالوں کے اندر جب چوری ہونے لگے، اللہ سب کے دلوں میں ایک انجانا رعب ڈال دیتا۔ ارے چندے کا مال ہے، قوم کا مال ہے، اس کو کوئی آدمی اس میں سے جو ہے خیانت کر کے لے لے، اس کو غلول کہا جاتا ہے، اس کو رفاہی اور عام لوگوں کے مال کے اندر چوری کرنا کہا جاتا ہے۔ ایسا ماحول، ایسی فضا اگر کسی جگہ قائم ہوتی ہے، بسنے والے سارے لوگوں کے دلوں میں ایک نہ جانا ہوا کچھ سبب پتہ نہیں، ایسا ایک رعب طاری رہتا ہے۔ ارے ان کے دلوں کے اندر ڈر، ان کے دلوں میں ایک قسم کا خوف، کوئی ڈر کی چیز نہیں ہے لیکن دل ڈرے ہوئے ہیں، دگ دگ ہو رہا ہے، ہمارے قلوب کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں۔ وہ کس بنیاد پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام مالوں کے اندر خیانت کرنے کی بنیاد پر۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو قوم کا ذمہ دار اور ٹریزرر بنایا جاتا ہے، وہ آدمی بجائے قوم کا پیسہ قوم پر استعمال کرنے کے اپنی ذات پر استعمال کرتا ہے، اپنے اہل خانہ پر استعمال کرتا ہے۔ اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ کل تک ٹھنڈک تھی، آج رعب بھر گیا، یہ مارے گا، وہ حملہ کر دے گا، یوں نقصان ہوگا، ادھر سے میرے لیے لاس جاوے گا۔ اس قسم کا ایک انجانا رعب جو ہے ہمیشہ سوار رہتا ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب زنا اور بدکاری عام ہو جایا کرتی ہے تو لوگ ٹپ ٹپ مرنے لگتے ہیں بے سبب۔ نوجوان مر رہا ہے اور کوئی سبب نہیں، اچانک کھڑا تھا، بیٹھا تھا، جیم میں تھا، ارے دوڑ رہا تھا، ریس لگا رہا تھا اور موت آ گئی، اس کی گردن ڈھال دی اور یہ دنیا جو ہے ختم ہو گئی اس کی۔ کثرت موت ہونے لگتی ہے اگر دنیا کے اندر جو ہے زنا عام ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، لوگ ناپ تول میں اگر کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی روزی تنگ کر دیا کرتا ہے۔ میری ماں بہنوں، آج تو کمال سمجھا جاتا ہے، ایک پیٹرول پمپ والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ڈنڈی مار دی تھوڑی سی اور چند قطرے اس کو کم دیے، اس کو پتا بھی نہیں چلا۔ ارے اس کو معلوم نہیں ہے تیری روزی کل تک جو زیادہ دینے کی وجہ سے وسعت والی ہوتی تھی، آج ڈنڈی مارنے کی وجہ سے اور کم کرنے کی وجہ سے تیری وہی روزی بے برکت والی ہو گئی۔ آج دکاندار کم لوگوں کو دے کر بہت زیادہ جو ہے مال کما لینا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ رہی سے ہی روزی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کثرت سے لوگوں کا مرنا، اسی طرح لوگوں کی روزی کا تنگ ہونا اور کم ہونا، لوگوں کے دلوں میں رعب کا چھا جانا، یہی بے سکونی ہے یا نہیں؟ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ گناہ ہوگا یہ بے سکونی آئے گی، یہ گناہ ہوگا یہ بے سکونی آئے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا ناحق جو ہے حق مارا آپ نے تو ناحق فیصلے دنیا کے اندر اگر ہونے لگے، جیسے اللہ رسول کی کتابوں کو چھوڑ کر دنیا کے ایسے دستور کے مطابق فیصلے کرنے لگے جو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر لوگوں کے اندر خون ریزی زیادہ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خون بہتا ہے۔ ارے ہر ایک اس جذبے میں رہتا ہے کہ سامنے والے آدمی پر مجھے کب قابو ملے اور میں اس پر خنجر گھونپ دوں اور اس کا گلا کاٹ دوں، یہ خون ریزی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ
اللہ کی دین اور شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرنے کی وجہ سے۔ میری ماں بہنوں، یہاں رک کر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کہو گی کہ ہم لوگ کہاں غلط فیصلے کرتے ہیں۔ ارے بہت سی خواتین وہ ہیں جو اپنی بچیوں کا اپنے شوہر سے علیحدگی والا معاملہ کسی اور پلیٹ فارم پر لے جاتی ہے، اور وہاں دوری ایکٹ کے تحت جو ہے عدت کے بعد بھی جب تک نئی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا بیجا خرچہ لیتی رہتی ہے۔ یہ شریعت کے سے ٹکرانے والا حکم ہے۔ شاہ بانو کیس کے اندر جو 498 کی قلم جو تیار ہوئی، ایک مرتبہ عدت ختم ہو گئی جس شوہر نے طلاق دی اس کی، اس کے بعد وہ اپنے پچھلے شوہر سے عدت خرچ لینے کی حقدار نہیں ہے۔ ہم لوگ دوسرے پلیٹ فارموں کا سہارا لے کر وہاں سے حرام روزی کماتے ہیں۔ بتائیے یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ فیصلہ مانگنے گئی یا نہیں؟ اور وہ فیصلہ ایسا ہے جو شریعت سے ٹکرا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر کسی اچھے اور شریعت کے پلیٹ فارم پر بیٹھوں گا تو میری یہ دبائی ہوئی زمین میرے حق میں نہیں آوے گی، لیکن وہاں جاؤں گا اور وکیلوں کے کالے دھولے کی بنیاد پر مجھ کو جو ہے یہ صحیح، یہ دوسرے کی زمین مجھ کو مل جائے گی، تو انسان شریعت کا پلیٹ فارم اختیار کرنے کے بجائے وہاں جاتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے غلط فیصلے انسان لینے لگے تو پھر لوگوں کے درمیان میں خون ریزی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایگریمنٹ کو توڑنے لگے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو ہے ارشاد کہ لوگ ایگریمنٹ کو توڑنے لگے، آپس میں معاہدے اور قرار اور قول پیمان کی ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم ایسا کریں گے، اور ان کو لوگ توڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں آپ سوچئے تو صحیح، ایک بستی ایسی ہے جس پر دشمن مسلط، سب لوگوں کے دلوں کے اندر رعب طاری، یہاں ہر جگہ خون ریزی جاری، اور اب مروں کب مروں تب مروں اس کی فضا قائم، کوئی آج مر رہا ہے ممکن ہے میرے گھر میں آج کل باری آ جائے۔ اس قسم کے معاشرے اور اس قسم کے سماج میں کبھی ٹھنڈک ہو سکتی ہے؟ یہاں سکون کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اور کیوں نام و نشان نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ گناہ ہونے لگے ہیں۔ میری ماں بہنوں، خلاصہ اتنا ہی نکلا کہ اگر ہم لوگوں کو ٹھنڈک چاہیے ہے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ ایک قدم آگے بڑھ کے میں آپ کو کہتا ہوں، ہماری یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کا مزہ اگر آپ کو دل تک پانا ہے تو یہ اللہ کی فرما برداری سے وابستہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی پر بیجا ظلم نہ کرے، اس طرح کا ماحول قائم کرنا ہے تو بھی آپ کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کا سہارا لینا پڑے گا۔ چنانچہ مجاہد بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سارے سمندروں کا پانی میٹھا تھا، کوئی درخت کانٹے دار نہیں تھا۔ شروع میں جب اللہ نے پیدا کیا تو تمام سمندروں کا پانی میٹھا تھا، کوئی درخت کانٹے دار نہیں تھا، اور کوئی جانور کسی جانور پر حملہ نہیں کرتا تھا، مگر روئے زمین پر سب سے پہلا جرم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابل نے دوسرے بیٹے حابیل کا خون کیا، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ یہ دھرتی پر سب سے پہلا گناہ تھا۔ تو مجاہد فرماتے ہیں جوں ہی قابل نے حابیل کو بے وجہ قتل کیا تو سمندروں کا پانی کھاری ہو گیا، اور سارے درخت بہت سارے کانٹے دار ہو گئے، اور بھیڑیے نے بکری پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا آپ نے، سارے دنیا کے یہ نظام جو کل تک ٹھنڈک پہنچانے والے تھے آج وہی پلٹ کے ہمارے لیے دکھ دینے والے ہو گئے۔ آج ہر انسان کو جنگل سے گزرتے ہوئے اس کا اندیشہ لگا ہے کہ مجھ پر کوئی بھیڑیا حملہ کر دے گا، کوئی شیر کوئی باغ حملہ کر دے گا۔ کل تک یہ فضا نہیں تھی، یہ بے سکونی آئی اسی بنیاد پر کہ قابل نے حابیل کو قتل کیا۔ قتل کرنا ایک گناہ تھا، ایک گناہ کے سبب رہتی دنیا تک کے سارے لوگوں کو اب اس کا بھگتان بھگتنا ہے۔ میری ماں بہنوں، گناہ کا پاور سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو تنے تنہا نقصان نہیں پہنچاتا، پوری خلقت کا سکون چھین لیتا ہے۔ اس کے مد مقابل میں آپ کو بتاؤں گا، اگر نیکیوں کا ماحول قائم کیا گیا انشاءاللہ ہر چیز میں برکت ہوگی۔ امام ابو داؤد بہت بڑے جو ہے محدثین میں سے گزرے ہیں، انہوں نے کتاب الزکوٰۃ میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں، تو میں نے اس کی برکت یہ دیکھی، اپنی آنکھوں سے میں نے اتنی بڑی ککڑی دیکھی ہے جو 13 وینٹ کی تھی۔ میری ماں بہنوں، آپ نے ابھی کبھی زندگی میں سنا 13 وینٹ؟
ہمارا جو بالشت ہوتی ہے 13 وینت، اتنی بڑی ککڑی کسی نے دیکھی؟ امام ابو داؤد جیسا ذمہ دار آدمی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے ایک نارنگی دیکھا، اتنا بڑا نارنگی تھا کہ اس کو آدھا کر کے آدھا ایک اونٹ پر اور دوسرا آدھا دوسرے اونٹ پر لے جایا جاتا تھا۔ یہ کوئی بہت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور دور کی بات نہیں ہے، آپ کے بعد والے دور کی بات ہے۔ اور اتنا بڑا محدث جس پر اتنی حدیثوں میں سچ بولنے کی ذمہ داری، وہ کوئی مبالغہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنی ابو داؤد کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور یہ کتاب الزکوٰۃ میں لکھ کر یوں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں نیکیوں اور زکوٰۃ کا ماحول قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ چیزوں کی سائز بڑھا دیں گے، چیزوں میں مزے جو ہے دے دیں گے۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بادشاہ کے خزانے میں ایک گیہوں کا دانہ دیکھا، بڑی حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ وہ اتنا بڑا دانہ تھا کہ کھجور کی گٹلی کتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس کو اس لیے حفاظت سے رکھا گیا تھا تاکہ بعد والے دیکھیں کہ جب خیر القرون کا زمانہ تھا، نیکیاں عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے گیہوں کے دانوں کی سائز بھی بڑی کر دی۔ آج ہمارے گناہوں کے سبب گیہوں کا دانہ گٹھلی سے کتنا چھوٹا ہو گیا۔ تو گناہ کی وجہ سے چیزوں کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ابھی ہماری یہ فساد والی دنیا ہے، لیکن جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس وقت پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے اس دن پھر سے اللہ تعالیٰ برکات ڈال دیں گے، چنانچہ ایک بکری کا بچہ پوری برادری اور بڑی فیملی کو کافی ہو جائے گا۔ آج ہمارے یہاں 2-4 آدمی جو ہے اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کی صفائی کر دیتے ہیں، لیکن پوری برادری کو کافی ہو جاوے گا۔ اسی طرح اتنا بڑا انار ہوگا، روایت میں آتا ہے کتاب الفتن میں، یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اتنا بڑا انار ہوگا کہ جیسے ہم چھتری لے کر جاتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے، وہ چھتری کتنی بڑی ہوتی ہے، آدھا انار اتنی چھتری جیسا ہوگا۔ یہ روایتوں کے اندر آیا ہے۔ یہ اسی کی برکات ہیں کہ جب عدل و انصاف قائم کیا جائے، ہر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا سوچے، ہر آدمی کو اللہ کی فرما برداری کا خیال ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں چیزوں کے اندر جو ہے برکات بھی بڑھا دوں گا۔ آج ہمارے کتنے پھل تھے، ہم بچپنے میں ان کی خوشبوئیں محسوس کرتے تھے۔ ارے آم کی اپنی ایک خوشبو ہوا کرتی تھی، چاول جب کھاتے تھے تو اس کی اپنی ایک خوشبو ہوا کرتی تھی، آج ڈھونڈے نہیں ملتی چاول کی خوشبو اور مختلف پھلوں کی خوشبو۔ بنیاد یہ ہے کہ انسان جب گناہ سے دنیا کو بھر دے گا تو ایسی حالت کے اندر ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی سائزیں چھوٹی ہوگی، یہ چیزیں بد مزہ ہو جائے گی، ایک روز اس کا مزہ جو ہے چوپٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ سکون کی تلاش اللہ کی فرما برداری میں کریں، اور بے سکونی سے بچنا ہو تو گناہوں سے اپنے آپ کی پورے حفاظت کرے۔ اللہ کرے اس مضمون کو ہم لوگ سمجھیں۔ پھر سے کہوں گا کہ آپ خواب والا اور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا سکون پانے کے پیچھے اپنے گھر میں موجود سکون کو آگ مت لگائیے۔ جو سکون ہے اسے برتنے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی سوچیے۔ جو سکون نہیں ہے اس کو پانے کے لیے رہا سہا سکون، اس سے بھی جو ہے ہم فائدہ اٹھانے سے بچیں۔ اس سے جو ہے ہماری حفاظت ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ مضمون ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہم کو جو غلط ایڈریس پہنچا ہے، اصل میں آج کی پوری دنیا ہی ایسی ہو گئی ہے، جنہوں نے باقاعدہ پری پلان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ ٹھسانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس اسباب زیادہ ہوں گے، مادیت زیادہ ہوگی، دنیا زیادہ ہوگی، تو آپ باعزت، آپ سکون والے، آپ سب لوگوں کے درمیان میں خوشحال، سب سے زیادہ بڑے تونگر۔ اور قرآن اس سے الٹا کہتا ہے کہ اس سے ہٹ کے ایک اور چیز ہے جو عزت کا نشان ہے، برکت کا نشان ہے، ٹھنڈک کا نشان ہے، اور وہ ہے اللہ کی فرما برداری۔ نافرمانیوں سے بچو، اللہ کی فرما برداریوں میں اپنی عمر بتاؤ۔ میری ماں بہنوں، لکھ کر دیا جا سکتا ہے، 40 روز تک اگر آپ کے گھر میں آپ اللہ کی فرما برداری والا ماحول قائم کرو، گناہوں سے بچو، علماء فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر انشاءاللہ برکت اترے گی اور اترے گی، اور ایسی برکت وہ تو پہلے ہی دن سے اترتی ہے، مگر وہ معمولی ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ 40 دن میں تو آپ کا دل گواہی دینے لگے گا کہ فی الواقع ہمارے گھروں میں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جو کل تک نہیں تھی۔ تب پیسوں کی کمی کے باوجود آپ کا جی ٹھنڈا ہے، بیمار رہ کر بھی رب سے خوش ہے ہم لوگ، اور ساری پریشانیوں سے گھر کر بھی ہمارا جی ٹھنڈا ہے۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی طرف ہم کو توجہ کی توفیق دے اور سکون کا صحیح ایڈریس جو اس نے دیا ہے اس کی طرف التفات کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما. ہے اللہ ہم کو تو گناہوں میں لذت آنے لگی. ہے اللہ تیری فرما برداری کی لذت ہم نے گناہوں میں پانا شروع کر دیا جبکہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے. ہے اللہ ہمیں تیری رضامندی کا خوب خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہر قدم تیری خوشنودی کے لیے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر بات سے پہلے سوچ لینے کی توفیق دے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض. ہر حرکت سے پہلے ہم کو سوچنے کی توفیق دے کہ میرا رب کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اے اللہ ہم کو سب کی خوشی کی خوب پڑی ہے, ایک رب کی خوشی کی بالکل نہیں پڑی. اے اللہ ہماری بندگی کیسی. اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیرے نام لیوا اور مومن و مسلمان کہے جاتے ہیں. اے اللہ ہم نے تو ایمان کی حقیقت اپنے اندر سے گم کر دی. اے اللہ اسلام کی حقیقت سے ہم بے بہرا ہو گئے. یا الہ العالمین ہم کو حقیقت اسلام سے آشنا فرما دے. ہمارے دل و دماغ اور ظاہر باطن سب کو آپ کی خوشنودی رضامندی سے بھر دیجئے. اے اللہ جہاں آپ کی ناراضگی لازم آتی ہو ہمارے جذبات کو ذبح کر ڈالنے کی توفیق عطا فرما. تو اپنے نیک بندوں کو یہ چیز عطا فرمائے ہوئے ہے. اے اللہ ایک ہم غریبوں کو اگر مل جائے گا تو ہم کو جیتے جی جنت کی خوشیاں ملنے لگے گی. یا الہ العالمین تجھ میں ہم کو سکون پانے کی توفیق دے. دنیا کے اسباب میں تو نے سکون نہیں رکھا ہے یہ حقیقت ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے. اللہ بے شک تو نے ایمان دے کر بہت بڑا انعام فرمایا ہے اور ہم سے بڑی ناقدری کسی اور نے اس کی نہیں کی ہے. اے اللہ اتنی بڑی نعمت کی ناشکری کے باوجود بھی تو ہمارے اندر ایمان باقی رکھے ہوئے. اے اللہ ایک درخواست ہے, جس فضل سے تو نے ایمان کو برقرار رکھا اسی فضل سے ہم کو با ایمان اس دنیا سے اٹھا. یا الہ العالمین بے شک ہم نے تو جان بوجھ کے اتنی بڑی نعمت کو آگ لگانے کی کوشش کی, لیکن اے اللہ تیرا فضل تو نے ہماری نادانی پر رحم فرما کر اے اللہ ہماری کچی سوچ کے اوپر رحم فرما کر ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جس کے ہم مستحق تھے. لیکن اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں آئندہ بھی ہم کو بخش دے اور تیری فرما برداری میں ہمیں مزہ آئے, سکون کا راستہ ہم تیری فرما برداری والا پائیں, ایسی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یہ خواتین اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہیں. اللہ ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا. جو لوگ یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں اس کو ذخیرہ آخرت بنا. اے اللہ ان سب کی محنت کو بارآور فرما. جس مقصد حسن اور اچھے مقصد کے تحت اللہ ہم اس کو قائم کر رہے ہیں ہم سب کے دلوں میں اور عمل کے اندر ان تعلیمات کو اتار دے, ان ہدایات کو اتار دے. اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ بنا جنہوں نے آج تک بڑے دینیات سنے, بڑی معلومات حاصل کی, لیکن عمل کے نام سے جیسے تھے ویسے ہی کورے رہے. اللہ جو سنے اس کو ہماری زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. اے اللہ لوگ مسلمانوں کے بہتے خون کو دیکھ کر جشن منا رہے ہیں. اے اللہ تیرے نام لیوا لوگوں کے ساتھ پریشانیوں کا معاملہ کر کے لوگ جی ٹھنڈا کر رہے ہیں. اللہ تیری علیم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے اور فیصل تو ہی ہے. اے اللہ تیرے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اے اللہ ہم تیری نصرت چاہتے ہیں. اے اللہ ان نہتوں اور دور افتادگان کی نصرت فرما دے. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ اپنی نصرتوں کی موسلادھار بارش اتار دے. اللہ ان پر فرشتوں کی امداد اتار دے. پورے فلسطین کا ایریا مسجد بیت المقدس سمیت اللہ مومنوں کے ہاتھ میں دے دے. ہم مستحق نہیں ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ گناہوں کے سبب ہم نے تو اپنے لیے محرومی کے فیصلے کروا رکھے ہیں. لیکن تیرے اللہ رحمت کا کوئی کنارہ بھی نہیں ہے, تیری بخشش کا کوئی کنارہ بھی نہیں ہے. اللہ تو اپنی نظر رحمت ڈال دے. ہمارے ہندوستان کے احوال پر رحم فرما, ہماری آزمائش نہ فرما. اگلے دنوں جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان سب کو ٹال دے اور یہاں بھی نظام اسلامی قائم فرما دے. اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر ہم کو زندگی جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.